पढ़ कर नहीं सुनाई जाती थी, फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्कुर करते रहे, यहाँ तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। देखिए भाई, ये अल्लाह का कलाम है, एक एक बात खोल के सामने आ जाती है। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह तुमसे पूछेगा कि मेरे बंदों में से कुछ मेरे बंदे थे जो मेरे ऊपर ईमान लाए थे, बताओ क्या जुर्म किया था उन्होंने कि वो इन सारे दुनिया के ऊपर जितने ये खुद साख्ता माबूद हैं, खुद साख्ता दाता, खुद साख्ता दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, जिन पर कौम, उनकी पूरी कौम बिछी जा रही थी, नाक रगड़ रही थी, सजदे कर रहे थे, रुकू कर रहे थे, चादरें चढ़ा रहे थे और सुर मेले कर रहे थे, चढ़ावे चढ़ा रहे थे। और इनके बारे में उनका ये अकीदा था कि हमें जो औलाद मिली है इन्होंने दी है या इनकी वजह से अल्लाह ने दी है, और फिर उनकी मन्नतें मांगते, मुरादें मांगते थे। तो मेरे ये बंदे थे, इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल झूठी बात है, और हक ये है कि ये पूरी कायनात का जो मालिक है वो ये सारा निज़ाम चला रहा है। वो जिसको चाहता है बेटे देता है, वो जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है मिली जुली औलाद देता है, और जिसको चाहता है बांछ रखता है। वो जिसको चाहता है हुकूमत देता है, वो जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। सारा कायनात का निज़ाम उस अकेले की मुट्ठी के अंदर है। तो बताओ, ये बातें हम करते थे, तो उसके बाद हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। अपने भी इन्होंने रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं किया है और हमें अपने अंदर से निकाल दिया, और हमें बागी, हमें शरारती, हमें गुस्ताख, यानी इन बाबाओं का गुस्ताख, कब्रों का गुस्ताख, मज़ारों का गुस्ताख, और फिर ये जिस मुशरकाना सिस्टम के अंदर थे, ये जो शैतानी सिस्टम, जमहूरियत जिसको कहते हैं, अरसा दराज से हम इस सिस्टम को देख रहे हैं कि इससे बड़ा शैतानी और इससे ज़्यादा झगड़ालू और लान तान करने वाला, इतनी नफरतें पैदा करने वाला ये सिस्टम है। एक तरफ ये सिस्टम है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े बड़े समझे जाने वाले लीडर इस तरह आपस में एक दूसरे को गालियां बक रहे होते हैं, फिर करप्शन के अंदर और मुल्क दुश्मनी के अंदर ये मुलव्वस होते हैं। तो हमने जब इस सिस्टम का इनकार कर दिया, तो इसके मुकाबले में हमने कहा कि देखो इस्लाम का कितना प्यारा सिस्टम है। वो पुरानी सारी यादें कुछ सोचो, नबी अलैहिस्सलाम का दौर देखो, सहाबा किराम के दौर देखो, किस तरह इनकी आपस में मोहब्बतें थीं। उन्हीं की मोहब्बतों के ऊपर ये एक शेर लिखा गया कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो मर का हक व बातल तो फौलाद है मोमन। यानी ये मोमन ऐसे हैं कि जब आपस में बैठते हैं तो जिस तरह रेशम की तरह नर्म होते हैं, बिछे जा रहे हैं अपने भाइयों के सामने, लेकिन जब काफरों मुशरिकों के सामने आते हैं, यहूदियों और ईसाइयों और हिंदुओं के सामने जब जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा फौलाद की तरह इनका सख्ती होती है कि ये काफिर और मुशरिक हैरान रह जाते हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, आज क्या हो रहा है, आपस में कितने ये लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं, सख्तियाँ कर रहे हैं, आपस में ये हैं फौलाद की तरह एक तरफ। और जब काफिरों मुशरिकों की साथ लड़ाई करने का हो जाए, यहूदियों के साथ या ईसाइयों के साथ या हिंदुओं के साथ, तो उसके बाद ये उनके सामने रेशम की तरह बिछे जा रहे हैं, उनके सामने इस तरीके से बिछ जाते हैं, उनकी चापलूसी के अंदर, और उनसे भीख और खैरात हर वक्त मांगते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं। IMF ने इनको कर्जों के इसके जाल के अंदर इस तरह जकड़ दिया है कि अगर कर्जे थोड़े से मंजूर हो जाएं और सूद के साथ कर्जे मंजूर हो जाए तो ये खुशियां मनाते हैं। और ये जानते भी हैं कि सूद लेना और सूद देना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने जंग है।
ذرا کچھ غور کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے سے بہتر ہے تم بھوکے مر جاؤ، تم بھوکے مر جاؤ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے تم جنگ نہ کرو۔ یہ اگر تمہارا ذہن ہوتا تو آج تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے پرنالے کھول دیتا۔ لیکن ان بے ایمانوں کو، ان کو مرغیاں زیادہ عزیز ہیں، ان کو بریانیاں کھانی اور بڑی بڑی کاروں میں بیٹھنا زیادہ عزیز ہے۔ باقی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کوئی بات نہیں، یہ جیت جائیں گے۔ یہ بے ایمان سارے کیا کر لیں گے، 13 پارٹیاں کیا کر لیں گے، دوسرا بھی لگا ہوا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں اسلام آباد کی آپس میں لڑائی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہے، ملک کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ بھی ہے، کبھی سوچا ہے اس کے ساتھ یہ جو شرک ہو رہا ہے، یہ مزار پرستی، یہ خالص قبر پرستی ہے؟ یہ جو نعرے لگاتے ہو یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ کتنے اللہ کے غضب کو للکارنے والے ہیں۔ اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر تم سمجھتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ تو ہم نے جب ان سے بالکل کنارہ کش اختیار کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ قوم ہماری دشمن بن گئی ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس کے بعد تمہیں اللہ پوچھے گا کہ کیا جرم تھا میرے ان بندوں کا، بتاؤ۔ سب سے پوچھے گا، علاقے والوں سے پوچھے گا، فوجیوں سے بھی پوچھے گا کہ بھائی مانو کیوں تم نے میرے بندے کو فوج سے نکالا تھا، کیا کہتا تھا؟ اتنی بات اس نے کہی تھی نا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، بتاؤ اور کیا کہا تھا؟ تو ٹھیک ہے، اب شرک کے مزے چکھو اور جہنم کی آگ کے اندر جلو۔ بڑے بڑے جرنیلوں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور بڑے بڑے علامہ دہر تم سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کوئی تمہیں پرواہ نہیں تھی۔ تمہارے منہ سے کبھی نہیں نکلا تھا کہ یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، یہ بری امام جو ہے کھوٹی کھری نہیں کرتا ہے۔ تو مردہ اڈیاں کس طرح کھوٹی کھری کرے؟ تمہاری کھوٹی سے کھوٹی تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی تمہارے اوپر پرسان حال نہیں ہے۔ مشکلات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی مشکل کے ساتھ ہمارے پاس سونے کے دروازے لگاتے تھے۔ 11ویں شریف ہو رہی ہے جی، یہ گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے، یہ جناب حلیم گوٹا جا رہا ہے، کیا کچھ تم نہیں کرتے تھے بے ایمانو؟ تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں تھا، تمہیں ذرا آخرت کا فکر نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور اب غیروں کو کسی کو کیا کہا جائے، ہمارے اپنے جو توحید کے اوپر اٹھنے والی جماعت تھی، یہ محمد حنیف، اس نے اپنی جماعت کے اندر سے ہمیں بالکل انتشاری اور فسادی اقرار دے کے ہمارے بھائیوں کو دشمن بنا دیا۔ اس بے ایمان کو ذرا احساس نہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو ہے، بس سارے نبیوں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بے ایمان کہتا ہے نہیں، سارے نے نہیں کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے نہیں اللہ کو سجدہ کیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس طریقے سے یہ اپنا کفر اور شرک پھیلا رہا ہے، خود کافر اور مشرک اور مرتد ہو گیا ہے، اور الٹا ہمارے اوپر الزام لگاتے ہمارے بھائیوں کو ہمارا دشمن بنا دیا اس نے، اور ہر طریقہ اس نے اختیار کیا۔ بلکہ ہمارے جہاں جس علاقے میں اللہ کے سجدے والے لوگ تھے، وہاں اگر ان کی کوئی مسجد تھی تو اس مسجد کو تالے لگا دیا اس بے ایمان نے کہ مسجد کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ ایک دفعہ مسجد بیچنے کے لیے ریٹ لگا دیا۔ تو اللہ کے بندو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ اچھا، اللہ کے ساتھ اتنی دشمنی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنی دشمنی، اور تمہارے لیے جنت بےقرار ہے، تم مرتے جاؤ گے جہنم کی آگ کے اندر، تمہاری اس کچرے کو اللہ تعالیٰ پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غیور رب ہے کہ اس کی غیرت کے لیے، اس کے ایمان کے لیے جو ڈٹ جائیں ان کے تم دشمن بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گلے کے اندر وہاں پھولوں کے، جنت کے پھولوں کے ہار پہنائے گا۔ بے ایمانوں کے بڑا زبردست تم نے کام کیا، میرے بندوں کے ایسے دشمن ہو گئے تھے، میرے بندوں کے بجاریوں، تم بندوں کو سجدے ثابت کرتے تھے اور وہ اللہ کو سجدے ثابت کرتے تھے۔ تو بتاؤ تمہیں اتنی بھی نہیں ہوش ہے کہ امن کس کے حصے میں آئے گا؟ غور و فکر کرو اللہ کے بندو، پوچھے گا، وہ پوچھے گا، اور وہ پوچھنا جانتا ہے، اور وہ کھال اتارنا بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد جو مر گئے کفر و شرک کے اندر، چاہے وہ صوفی ہو، سارے صوفی شرک کے اوپر مرے، کوئی ایک صوفی بھی ایمان خالص کے اوپر نہیں مرا ہے۔ عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی جویری ہو، اور مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خان، ان کی کتابیں پڑھو۔ کفر و شرک کے انہوں نے اور خدائی کے دعوے تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے؟ سب کچھ سمجھ آتی ہے، کیونکہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے باپ دادا ان کو بڑا بزرگ سمجھتے آ رہے ہیں۔ تو اگر ان کو کافر اور مشرک کہہ دیا جائے تو باپ دادا کا کیا بنے گا؟ باپ دادا کا وہی کچھ بنے گا جو ان کو بنا ہے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا، اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ جو کفر و شرک کی تمہیں انجیکشن لگاتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں مشرک قوم کو۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ دل سے اٹھنے والی ایک ہوک ہے تمہاری ہمدردی کے اندر، اور اللہ کی عزت کی وجہ سے ہم یہ بولتے ہیں، ورنہ ہمیں بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مالک کا حکم ہے، ہمارے رب کا یہ حکم ہے کہ جنت میں تم نہیں جا سکتے ہو، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
قسم کھا کے مالک نے بتایا کہ ساری کی ساری انسانیت یہ خسارے میں ہے، جہنم کا ایندھن بنے گی، الا الذین آمنوا، وہ بچیں گے جو ایمان پہلے خالص کریں اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لائیں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، کسی اور کے سامنے نہ فریادیں کریں، اس کو نہ پکاریں، نہ نظر و نیاز کریں، نہ واسطے وسیلے دیں، ایک ایمان خالص اللہ کے اوپر کہ ہمارا مالک ہے، دیکھ رہا ہر لمحے چوکنا، وہ اس سے زیادہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس نے ایسے نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا تمہارے دوسروں کے دروں کے اوپر، مالک خود روزی دیتا ہے، روزی کا ذمہ اس نے دیا ہے، اور پھر عملے صالح ہیں، جتنے عملے صالح ہو سکتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اپنے مالک سے معافی مانگتے ہیں۔ مالک نے فرمایا ابھی دو باتیں اور کرنی، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرنی ہے، حق بات کی تبلیغ کرنی ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اپنے مالک کے وقار کے لیے، اپنے مالک کی عزت کے لیے، اور پھر اس کے بعد کام چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے، پھانسیاں کھڑی کر دی جائیں، تم نے نہیں ہٹنا ہے پیچھے، اور اس راستے میں جم جانا ہے، اور اس کے بعد آخری سانس تک اگر تم اپنے اس ایمان عقیدے اور اس دعوت کو لے گئے تو مرنے کے بعد، اس موڑ کے بعد، اس کے بعد وہ تمہیں نوازوں گا، وہ جنتیں ہوں گی تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔